آپ ہم سے تو بات کر لیتے ہیں پیپلز پارٹی سے قمر زمان قاہرہ صاحب ہمیں جوائن قاہرہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم قاہرہ صاحب، بہت شکریہ. گڈ مارننگ ٹو یو. ذرا ہمیں بتائیے گا کہ جو تمام تر معاملات ہیں اب یہ ہمیں طے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. نون لیگ کے ساتھ آپ لوگ کیبنٹ میں نہیں بیٹھ رہے ہیں، لیکن کہاں تک پھر معاملات پہنچے ہیں؟ کل مولانا صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اب اپوزیشن میں آ کے ہی بیٹھ جائیں میاں نواز شریف، ایسے مینڈیٹ کا کیا فائدہ؟ تو اس پر آپ سب غور کر رہے ہیں مولانا صاحب کی ساری جو گفتگو ہے اس پر؟ بہت شکریہ جی. جہاں تک گورنمنٹ فارمیشن کا تعلق ہے، ہم نے تو گو ہیڈ مسلم لیگ کو دے دیا کلیئرٹی کے ساتھ. پہلے ہماری سی سی نے اور اس کے بعد چیئرمین صاحب نے پریس بریف کر دیا، اور پھر جو حکومت میں شامل جماعتیں ہیں ان کی قیادت نے چودھری شجاعت صاحب کے گھر اکٹھے ہو کے وہاں پہ بھی پریس ٹاک کر کے ہم نے تو مسلم لیگ نون کو مینڈیٹ دے دیا کہ آپ اپنی حکومت فارمیشن کی کوشش کریں، بنائیں بالکل، اور ہم ان کے ساتھ ہیں حکومت بنانے میں. ہم نے وزارتیں نہیں لی اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کولیشن کے بارے میں سب لوگوں کا تاثر ایک جیسا نہیں ہوتا. نارملی کولیشن گورنمنٹ سے لوگ اس طرح تھوڑے سے الرجک رہتے ہیں کہ شاید فیصلہ سازی میں مسائل ہوتے ہیں. مسلم لیگ کی طرف سے بھی کچھ دوستوں کے یہ خیالات تھے کہ فیصلہ سازی ذرا ڈیلیٹ ہوتی ہے، پرابلمز ہوتے ہیں. تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ فیصلہ کیجئے، آپ کابینہ بنائیے، آپ پالیسیز بنائیے، پالیسیز مل کے بنا لیجئے گا، ہم سے مشورہ کر لیجئے گا، اور باقی آپ حکومت چلائیے. جو پارلیمان کے یا اسمبلی کے عہدے ہیں ان عہدوں کے لیے ہم کنٹیسٹ کر لیں گے، اور ہم دیکھیں گے باقی جماعتوں سے بھی ووٹ لینے ہوں گے، آپ سے بھی ہم بات کر لیں گے. لیکن وہ اس سے کوئی کنڈیشنل اس طرح نہیں ہے کوئی سودے بازی کی ہو. لیکن کل ہماری جو میٹنگ ہوئی اس میں یہی تھا کہ جی چیلنجز کیا ہیں، وے فارورڈ کیا. آج بھی ہماری میٹنگ ہے اسی کمیٹی کی، باقی جماعتوں سے بھی مشاورت کریں گے کیونکہ یہی مینڈیٹ ہماری کمیٹی کا ہے، مسلم لیگ کا بھی کچھ ایسا ہی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ سب جماعتیں مل کے، ہماری تو خواہش تھی کہ اس میں پی ٹی آئی سے بھی مشاورت ہوتی، لیکن وہ رستہ خان صاحب نے پھر بند کر دیا پرسوں. ہم نے تو اس سے پہلے جو ہماری سی سی کی میٹنگ تھی اس میں ایک کمیٹی تشکیل، یہی کمیٹی کا مینڈیٹ یہ تھا کہ سب جماعتوں سے بشمول پی ٹی آئی سے بات کرے. لیکن وہ رستہ بند کرنے کے بعد بھی ہم سمجھتے ہیں کہ مایوس ہونے ہوئے بغیر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس وقت پاکستان کو جتنا کنسنسس ممکن ہو وہ کنسنسس کر کے فیصلہ سازی کی جائے. تو شیر افضل مروت تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے تو رابطے، بلکہ وہ تو آصف علی زرداری کا نام لے رہے ہیں، تو ان میں کوئی صداقت ہے کسی بھی قسم کی؟ کل اس کی وضاحت پارٹی ترجمان نے کر دی تھی کہ ایسا کوئی رابطہ نہیں تھا. ایک ہماری خواہش، ہماری کوشش، ہماری سی سی کا فیصلہ وہ موجود تھا، لیکن اس کو اگلے ہی دن خان صاحب نے، رات کو ہم نے وہ فیصلہ پرسوں اناؤنس کیا تھا، اگلے دن خان صاحب نے اس کو ایک طرف رکھ دیا کہ جی میں ان تین جماعتوں سے بات نہیں کروں گا. یہ افسوسناک ہے. آج پاکستان کو ایک اجتماعی فیصلہ سازی کی ضرورت تھی. آج ایک ایسا حکومت بنتی جس میں سب لوگ شامل ہوتے، تو یہ خواہش سب کی تھی، ہماری طرف سے بڑی زوردار. انفارچونیٹلی یہ بات سرے نہیں لگ رہی، لیکن اب بھی مشاورتی عمل جاری رہنا چاہیے. ہماری طرف سے بالکل اس سے انکار نہیں، لیکن کیونکہ خان صاحب نے یہ رستہ خود بند کیا، اگر وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ میری جماعت ایسے ہر اقدام کو جس سے جمہوریت مستحکم ہو، غیر یقینی جو ہے وہ ختم ہو اور پاکستان میں بہتر فیصلہ سازی ہو سکے، میری جماعت ہر اس قدم کو اپریشیٹ کرے. ٹھیک ہے. اچھا قاہرہ صاحب، آصف علی زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی ہم تو اب مل کر ساتھ چلیں گے. اس کا عملی نمونہ ہم نے دیکھا بھی کہ جب سب ساتھ اکٹھے بیٹھ کے. بلاول بھٹو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ساتھ تو ہوں گے، کابینہ میں نہیں ہوں گے. اس کا کیا مستقبل ہے؟ کیا مستقبل میں کابینہ بڑی کی جائے گی یا پھر کیا سچویشن رہے گی؟ نہیں، کابینہ میں نہ بیٹھنے کا فیصلہ ہم نے کیا ہے، اور اس کی وضاحت میں نے کر دی کہ کچھ مسلم لیگ کی طرف سے بھی، کچھ ویسے بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ جی کولیشن گورنمنٹس، اور یہ ساری جماعتیں چلا بھی نہیں سکتی. کولیشن ایک مشکل کام ہوتا ہے، اس میں ذرا کھلے دل کے مظاہرے کرنے پڑتے ہیں. ہمارا تجربہ اس میں زیادہ بہتر ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت یکسوئی کے ساتھ فیصلے کرنے کے لیے مسلم لیگ کا مینڈیٹ اگر ہے، وہ میجارٹی ہم سے زیادہ ان کے پاس ووٹ ہے، تو وہ آزادانہ فیصلے کریں، ان کے اوپر قدغن نہ ہو، بلکہ وہ
کھلے دل کے ساتھ اپنی جو بھی چیزیں کرنا چاہیں وہ کریں تاکہ ملک ان بحرانوں سے نکل سکے. ہمارے ساتھ وہ مشاورت کر لے, جو پارلیمان کے اندر قانون سازی ہے یا دیگر ایشوز ہیں ان پہ ہم سے مشاورت کر لیں گے. بسم اللہ. قائرہ صاحب, آپ کی پارٹی بڑی اس وقت کنگ میکر پوزیشن میں ہے. بلاول صاحب کی جو کیمپین تھی اس میں وہ یہی کہتے رہے کہ چوتھی بار پرائم منسٹر بننے آ رہے ہیں نواز شریف, اور بس کر دیں کتنی دفعہ سرو کریں گے. اس طرح ظاہر کیمپین کا ان کا حصہ رہا, کافی تنقید کرتے رہے. کہیں نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہ بنے, اس میں کہیں آپ کی یہ کوئی خواہش یا ڈیمانڈ تو شامل نہیں رہی, یا تنہ تنہا یہ مسلم لیگ نون کا ہی فیصلہ ہے؟ دیکھیے, نواز شریف صاحب کو اس وقت ہدف تنقید بنانا یہ ایک اپوزیشن کی جماعت ان کے خلاف ایک مخالف جماعت کے سربراہ کے طور پہ تھا. وہ نواز شریف صاحب کی ذات کا ایشو نہیں تھا. ہمیں کوئی ایسا مطالبہ کرنے کا کوئی حق نہیں نہ ہم مطالبے کر رہے ہیں. یہ ان کا اپنا انٹرنل فیصلہ تھا. اور الیکشن کمپین کے دوران وہ ہمارے خلاف, دیکھیں نا, الیکشن کمپین میں آپ اکثر ساتھی جو میڈیا کے ہیں وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ دیکھیں جی کل آپ اکٹھے تھے, اب آپ اعتراض کر رہے ہیں. تو ہم سیاسی جماعتیں جب ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہوتی ہیں تو وہ ان کی پارٹی پالیسی کو ہدف تنقید بنا رہی ہوتی ہے. تنقید صرف یہ نہیں ہے کہ اس پہ اعتراض ہی کیا جائے, اس میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں, اس میں غلط باتیں بھی ہوتی ہیں جو ہمارے مینیفیسٹو کے مطابق نہیں ہوتی. اسی طرح ہمارے اوپر وہ تنقید کر رہے ہوتے. تو یہ ویسا ہی ایک عمل تھا. لیکن آج دیکھیے, اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے کہ ہم رول آؤٹ نہیں کر رہے, کل ہمیں اکٹھا بیٹھنا پڑے. ایک سوال مختصراً میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا. ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے جو کراچی میں الیکشنز ہوئے اس پہ ایم کیو ایم کے جو انہوں نے موقف اپنایا وہ بڑا ڈٹ کے, بڑا کھل کے موقف اپنایا انہوں نے. لیکن اسی طریقے کی کچھ جو سچویشن رہی وہ بلاول کے ساتھ خود لاہور میں رہی عطا تارڑ والی سیٹ پہ. وہاں پہ اتنا سٹانس جو ہے اتنا پاورفل اور اتنا کڑا نہیں نظر آیا. ایسا کیوں؟ میں نہیں سمجھا سوال, ذرا ریپیٹ. میں بتا دیتا ہوں. بلاول بھٹو زرداری نے جب کراچی کے الیکشنز پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ کیسے سیٹیں مل گئیں, بڑا حیرانی کا انہوں نے اظہار کیا, اور انہوں نے ایم کیو ایم کو بڑے کھل کے تنقید کا نشانہ بنایا. ٹھیک, لیکن وہی چیز سیم جو ہے لاہور میں عطا تارڑ والی سیٹ میں ان کے اگینسٹ ہوئی, اور بلاول نے خود یہاں پہ ٹرانسمیشن میں کہا کہ میں رات تک تو جیت رہا تھا, میں خود ایئر وائی دیکھ رہا تھا, صبح پتہ نہیں کیا ہوا. سندھ میں یہ رویہ اور پنجاب میں بالکل سافٹ رویہ, ایسا کیوں, یہ تضاد کیوں؟ ایسا بالکل نہیں ہے. ہم نے الیکشنز کے اوپر اوور آل ایک اپنا تنقیدی جائزہ لیا ہے, اور انہوں نے پریس ٹاک کرتے ہوئے بڑا وضاحت سے بیان کیا کہ میں نے اپنی جماعت کے لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے اپنے جو بھی ثبوت ہیں وہ اکٹھے کر کے تاج حیدر صاحب جو سیکرٹری جنرل ہے پارٹی کے ان کو پہنچائیں, اور پھر ہم اپروپریٹ ایکشن لیں گے. اس میں کراچی بھی ہے, اس میں پنجاب بھی ہے, سب جگہوں پہ ہے. اور مولانا صاحب نے جو گفتگو کی ہے, آپ کیا ان سے رابطے کریں گے؟ کافی ناراض بھی ہیں, زرداری صاحب بھی سے بھی ناراض دکھائی دے رہے ہیں. جی, زرداری صاحب سے ناراضگی تو نہیں بنتی. ناراضگی تو مولانا کی ہے جن کے اوپر ان کا گلہ ہے یا جن کے اوپر وہ الزام دیتے ہیں کہ الیکشن ان سے چوری ہوا ہے. ہم سے تو نہیں, لیکن بالکل ہم ان سے رابطہ کریں گے. ہم تو ہر جماعت سے رابطہ کر رہے ہیں. خان صاحب نے خود رستے بند کیے ہیں, ہمارا تو کبھی بھی رستے بند کرنے کا عمل جو ہے اس کو ہم اپریشیٹ نہیں کرتے. تو زرداری صاحب کے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلق ہیں. مخالف سیاسی جماعت ضرور ہے, اسی طرح میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلق ہیں. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے تو یہ ان کا نقطہ نظر ہے, اس کا ہمیں احترام ہے, لیکن ہماری رائے ان کے ساتھ اس میں شامل نہیں ہے. اس لیے گورنمنٹ فارم کی جا رہی ہے. دیکھیے, اس وقت صورتحال یہ بھی دیکھنی ہے نا, مولانا کا مطالبہ بالکل صاحب اور اپنی جگہ, لیکن اگر پی ٹی آئی بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں, وہ کسی جماعت کے ساتھ ملنا نہیں چاہتے, پیپلز پارٹی بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں, اور مسلم لیگ بھی حکومت نہ بنائے, تو پھر کیا ہو, پھر کیا سو, اور اس کے نتیجے میں پاکستان ایک نئے بحران میں داخل ہو جائے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. قمر زمان قائرہ صاحب گفتگو کر رہے تھے, اور دیکھتے ہیں جی اب مزید جو حکومت سازی کا عمل ہے وہ کیسے آگے بڑھتا ہے.